نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عزیزان گرامی، الحمدللہ ہمارے یہاں ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک سیرت النبی کے مسلسل واعظ ہو رہے تھے۔ رات کی نشست میں الحمدللہ اس کی تکمیل ہو گئی۔ میرے کہنے سننے کو اور آپ حضرات کی تشریف آوری کو اللہ قبول فرمائے اور سیرت پاک پر مستمع پوری امتی مسلمہ کو چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جمعے کے دروس اور اس کے عنوانات الگ ہیں۔ گزشتہ جمعے کو ایک عنوان قائم کیا تھا، بیٹیاں اللہ کی رحمت اور اس کی عظیم نعمت ہے۔ اسلام سے پہلے عربوں کے سماج میں بیٹیوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ اللہ رب العزت والجلال نے اسلام بھیجا اور اسلام نے سب سے پہلے انسانیت کے باب کو قائم کیا، انسانیت کو زندہ کیا۔ ایک بات اور ذہن نشیں فرما لیں، رشیا کا ایک صدر گزرا ہے، میخائیل گورباچوف۔ یہ سوویت یونین کا صدر تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی پروشترائی کا، آج بھی وہ کئی زبانوں میں دستیاب ہے مارکیٹ میں۔ اس میں ایک اس نے عنوان دیا تھا اسٹیٹس آف ویمن، عورت کا معیار، عورت کا مقام۔ لیکن حالات کے پیش نظر جب عورت کو اس یورپ نے اپنے گھروں سے باہر نکال دیا، مارکیٹ میں اس کا پروڈکشن تو بڑا تھا باہر نکلنے سے، لیکن گھر کا بیلنس ڈس بیلنس ہو گیا۔ بچے نرسری میں پڑے ہوئے ہیں، میاں آفس میں ہے، بیوی دوسرے آفس میں کام کر رہی ہے، اور پھر اس کا جو رزلٹ نکلا ہے کہ میاں بیویوں میں اختلاف اتنا ہوا کہ ہر مہینے طلاق شروع ہو گئی۔ بچے اپنے ماں باپ کی شفقت سے محروم رہ گئے، تربیت سے محروم رہ گئے۔ تو پھر اس نے ایک تحریک چلائی اور اس تحریک کو اس نے یہاں تک کوشش کی کہ ہم اپنی عورتوں کو اپنے گھروں میں واپس لانا چاہتے ہیں، لیکن اب ان کا واپس آنا گھروں میں ناممکن ہے۔ باہر کی ہوا لگ گئی۔ آگے لکھتا ہے کہ ہم نے اپنے پیروں پر اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی مار لی اس عورت کو باہر نکال کر۔ پھر یورپ کے ایوانوں سے یہ صدائیں بازگشت ہوتی ہیں کہ ہم نے عورت کو معیار دیا،
ہم نے عورت کو عزت دی، ہم نے عورت کو مقام دیا، پلے درجے کے جھوٹے۔ تم نے اتنا معیار دیا اس عورت کو، اس صنف نازک کو، اتنی عزت دی تم نے اس صدی میں نکال کر اس عورت کو کہ اس کے تن سے کپڑوں کی بھی دھجیاں اڑا دی۔ اسلام سے پہلے اس کے تن پہ کپڑے تو تھے، اور آج تم نے اس کو اتنا معیار دیا، اتنی عزت دی کہ اس کے تن سے کپڑوں کی دھجیاں اڑا دی۔ کیا عزت دو کہ تم اس عورت کو؟ اور دنیا کے جتنے گھٹیا کام ہیں، آفسیں ہوں یا جہاز کی سروسیں ہوں یا ہوٹلوں کی سروسیں ہوں یا ریسپشن کاؤنٹروں کی سروسیں ہوں، جتنے گھٹیا کام ہیں آج یہ عورت کر رہی ہے بازار میں نکل کے۔ کیا عزت دیں گے آپ؟ الحمدللہ اسلام نے عزت بھی دی ہے، اس کو مقام بھی دیا ہے، اس کے حقوق بھی دلوائے، اس کو مرتبہ بھی دیا ہے۔ میرا تو چیلنج ہے یورپ والوں سے، اسلام پر اعتراض کرنے سے پہلے سورہ نساء کا مطالعہ کر لیں، تمہاری دماغوں کی سلوٹیں کھل جائیں گی کہ اسلام ہے کیا چیز، اور اسلام نے عورت کو کون کون سے موڑ پر مقام نہیں دیا، عزت نہیں دی۔ بلکہ اسلام سے پہلے بہت سے ممالک میں تو اس عورت ذات کو انسانیت کی فہرست سے خارج کر دیا تھا۔ یہ کیا عزت دیں گے؟ میرا ایک آرٹیکل آیا ہوگا یا آ رہا ہوگا، اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے، بہت سے اخباروں میں، جرائد میں، اور غالباً جو بنگلور سے ایک منتھلی میگزین نکلتا ہے زرعی شعاؤں کے نام سے، اس میں اکثر میرے مضامین آتے ہیں، یہاں کے اردو کے اخبارات میں بھی بہت سے مضامین آتے ہیں۔ اگر یہ مضامین کسی اخبار نے چھاپ دیا ہوگا تو پڑھیے گا، اس کی جو ہیڈنگ ہے اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے۔ بہرحال اسلام نے آن کر سب سے پہلے انسانیت کو زندہ کیا ہے اور بین لگا دیا، خبردار اگر تم نے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اور میاں آج تو فتنے اتنے ابھر رہے ہیں، جس طریقے سے آندھیوں میں تنکے اڑتے ہیں آج فتنے اڑ رہے ہیں، اور کس کس روپ میں آن کر مسلمانوں کو ورغلانا چاہتے ہیں۔ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، علماء کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، مدارس و مکاتب کے خلاف پروپیگنڈے چل رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ مدارس اسلامیہ ہی ہیں جو 1400 سال سے لے کر آج تک دین محفوظ ہے۔ یہ نہ ہو تو کوئی تمہیں نماز پڑھانے والا نہیں ملنے کا، کوئی نکاح پڑھانے والا نہیں ملنے کا، کوئی تمہیں مسائل بتانے والا نہیں ملنے کا، کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ملنے کا۔ یہ تو علماء اکرام کا ایک محنت ہے، ان کی قربانیاں ہیں، ورنہ اعداء اسلام نے تو ہمیشہ انہی پر اٹیک کیا ہے۔ اسپین کی تاریخ اٹھا لیجئے، ترکیہ کی تاریخ اٹھا لیجئے، بغداد کی تاریخ اٹھا لیں۔ اگر آپ تاریخ کے دلدادہ ہیں، تاریخ کے پڑھنے کے شوقین ہیں، تو اپنی ماضی کی تاریخ پڑھیے آپ۔ اور 1857 میں دلی کے چاندنی چوک سے لے کر در خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں علماء کی گردنیں لٹکی ہوئی نہ ہو۔ لیکن بہرحال مدارس کو قائم کیا، اسی لیے کہ اسلام یہاں سے سمٹ رہا تھا، دین یہاں سے ختم ہو رہا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے علماء دیوبند نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی 6 مئی 1866 میں۔ اس لیے مدارس اسلامیہ ہی دین کے محفوظ قلعے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں مسلمانوں، ماضی کی تاریخ اٹھا لیجیے اپنی، جس قوم نے جس دور میں بھی
علماء کی مخالفت کی ہے، اللہ نے اس قوم کو تلپٹ کیا۔ بنی اسرائیل سے لے کر آج تک کی تاریخ شاہد و عادل ہے، یہ علماء ہی ہیں جو یہ تو علم کے ڈیم ہیں جن کے سود جاری ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو میاں مدارس اسلامیہ نہیں، اسلام اور دین بھی ختم ہو سکتا ہے۔ رشیا کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے کہ 70 سال تک وہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہا تھا۔ کیسے محفوظ کیا دین کو وہاں؟ الحمدللہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد آج خدا کا شکر ہے کہ 8 یا 7 اسٹیٹیں اسلامی بن گئی۔ وہاں کے علماء نے اسلام کو اور دین کو کیسے زندہ رکھا؟ کہیں درزیوں کی دکان کھول لی اور بچے آ رہے ہیں کام سیکھنے کے بہانے سے، اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں کام سیکھنے کے بہانے سے، طلبہ آ رہے ہیں کام سیکھنے بہانے سے، وہیں بخاری کا درس ہو رہا ہے، وہیں درس تفسیر ہو رہا ہے، وہیں فقہ کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہیں مسائل بتائے جا رہے ہیں۔ کہیں مارکیٹ میں دکانیں کھول لی اور باہر بالکل برہنہ تصویریں لگا دیں اور اندر ہال میں درس حدیث ہو رہا ہے تاکہ گورنمنٹ آف رشیا کو پتہ نہ چلے کہ اندر کیا ہے۔ وہاں کے علماء نے کاشتکاریاں کی ہیں، طلبہ آ رہے ہیں کاشتکاری کے بہانے سے، اور وہی علماء دین اپنے ان طلبہ کو کاشتکاری بھی کر رہے ہیں اور بخاری کا درس جنگل میں دے رہے ہیں۔ اس لیے ان علماء کی قدر کر لو، اگر اپنی جان بچانی ہے، اپنا ایمان بچانا ہے تو علماء کی قدر کر لو میرے بزرگوں۔ اور جس دور کی تاریخ اٹھا لیں، بنی اسرائیل سے لے کے آج تک جس دور میں بھی علماء کی مخالفت ہوئی ہے، اسی دور میں اللہ نے اس قوم کو تلپٹ کیا ہے۔ بہرحال یہ علماء ہی ہیں جو مدارس عربیہ اسلامیہ ہی ہیں کہ آج تمام اعداء اسلام کی نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی ہیں۔ انہیں ختم کرو پہلے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے علماء کی بھی، ہمارے مدارس کی بھی، ہمارے مکاتب کی بھی، اور ان مدارس کے چلانے والوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے، جان و مال کی حفاظت فرمائے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ایک حدیث ذہن نشی فرما لیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک خاتون ہمارے گھر میں آئی، تو چونکہ عرب مہمان نوازی میں آج بھی آگے الحمدللہ۔ حاتم طائی کی تاریخ اٹھا لو، آج بھی عربوں کی تاریخ اٹھا لو، خود بھوکے سو جائیں گے لیکن مہمان کو بھوکا نہیں سونے دیں گے۔ تاریخ شاہد ہے ان کی فیاضی، ان کی سخاوت۔ ام المومنین فرما رہی کہ میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک کھجور میرے ہاتھ لگی، اس کے ساتھ میں 2 بچیاں تھیں، 2 بیٹیاں۔ میں نے وہ کھجور مہمان نوازی کے بہانے سے اس خاتون کو دی، اس خاتون نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا اور ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا، خود بھوکی رہی۔ اتفاق سے تھوڑی دیر بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور فرما رہی ام المومنین حضرت عائشہ کہ یہ میں نے واقعہ حضور کو بتایا۔ آقا نے فرمایا جو والدین یا والدین میں سے کوئی بھی ایک ہو اگر اپنی بچیوں کی خاطر تکلیف برداشت کرے گا، مشقتیں برداشت کرے گا، یہی بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آڑ بنیں گی قیامت کے دن۔ تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں اور اس کی عظیم نعمت ہے، انہیں گری ہوئی نگاہ سے مت دیکھو۔ یہ تو جہنم سے بچانے والی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ انشاءاللہ باقی تفصیل آئندہ جمعے کو آئے گی۔